السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے گناہ کبیرہ کے بارے میں کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایک چھوٹے گناہ اور ایک بڑے گناہ، جن کو ہم گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ تو جو دو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں یہ تمام بڑے کبائر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے، اور ایک ہے گناہ صغیرہ جن کو ہم چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہ گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت درگزر بھی کر دیتے ہیں بعض مرتبہ، اور بعض نیک اعمال جو ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں، جیسے مثلا نماز، یہ تمام چھوٹے گناہ ہماری نماز کی برکت سے اور جو ہم تمام چھوٹے گناہ کرتے ہیں ان کی بدولت اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے بوجھ کی طرح میں بیٹھا ہو، اور فاسق فاجر آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے گویا کہ ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ہٹا دی۔ اس لیے ہم نے 50 ایسے بڑے گناہوں کا جمع کیا ہے کہ جن کو کرنے کے وقت آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں ان 50 بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، جس میں سب سے پہلا ہے کہ حقارت سے کسی پر ہنسنا، پھر دوسرا ہے کسی پر عیب تلاش کرنا، تیسرا ہے کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا، پانچواں ہے کسی کی چغلی کرنا، چھٹا ہے کسی پر تہمت لگانا، ساتواں ہے کسی کو دھوکہ دینا، آٹھواں ہے کسی کو عار دلانا، نواں ہے کسی کے نقصان پر خوش ہونا، دسواں ہے تکبر کرنا، 11واں ہے فقر کرنا، 12واں ہے کسی کے مال کا نقصان کرنا، 13واں ہے کسی کے آبرو پر صدمہ پہنچانا، یعنی کسی کے اوپر کسی کی آبرو ریزی کرنا، پھر 14واں ہے چھوٹے پر رحم نہ کرنا، 15واں ہے بڑوں کی عزت نہ کرنا، 16واں ہے ضرورت مند کی باوجود قدرت ہونے کے کہ انسان اس کی مدد نہ کرے، پھر اس کے بعد ہے بھوکوں اور ننگوں کو اپنی حیثیت کے موافق خرچ نہ کرنا، یعنی ان کی مدد نہ کرنا، کسی دنیاوی رنج سے 3 دن سے زیادہ کسی سے بول چال نہ رکھنا، پھر اس کے بعد ہے کسی جاندار کی تصویر لگانا، کسی کی زمین پر معروسی کا دعویٰ کرنا، پھر ہے 21واں ہے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی کہ لوگوں کے آگے سوال کرنا، ان سے بھیک مانگنا، داڑھی منڈوانا یا ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنا بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے، جس کو ہم آج گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کافروں اور فاجروں کا لباس پہننا، مردوں کو عورت کا لباس پہننا اور عورتوں کا مردوں کا لباس پہننا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، جھوٹی گواہی دینا اور یتیموں کا مال کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بے جان کو قتل کرنا، یعنی کسی کے بغیر کوئی گناہ ہوئے اس کا ناحق قتل کر دینا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت کے معاملے میں پڑنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، ظلم کرنے والا، کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے لینا، سود دینا، سود لینا، سود پر گواہ بننا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی پر تان تشنی کرنا، برے لقب سے کسی کو پکارنا، بدگمانی کرنا، یہ تمام ایسے 50 بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جس کو آج ہم آپ کرنے کے باوجود بھی دوستو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تمام جو 50 بڑے کبائر گناہ ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم انسان ہیں، بشر، ہم سے گناہ ہوں گے، اور اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ توبہ کی ایسی دروازے ہیں کہ اللہ کبھی بند نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک وہ غرغرے کی آواز حلق سے آنے نہ لگے تب تک اللہ رب العزت توبہ کی جو ہے دروازوں کو بند نہیں کرتے۔ اس لیے اگر پہلی بات تو ہمیں اپنے آپ کو ان تمام بڑے کبائر گناہ سے بچانا ہے۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، پھر اس کے باوجود بھی ہم سے یہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تک ہر آدمی ان بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور ہم کم سے کم ان کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں کہ یہ تمام کبائر گناہ ہم سے زندگی میں نہ ہونے پائیں۔ اگر ہم سے کبھی گناہ یہ صادر ہو جائے تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ان گناہوں کے بارے میں سمجھیں۔ کتنے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اتنے 50 گناہوں کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں اور بے دھڑک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ یہ 50 بڑے کبائر گناہ ہیں
کم و بیش اس میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کوشش کریں گے دوستوں برگو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔